محترم معززین علاقہ، الحمدللہ ہماری ایک سورۃ النبا مکمل ہو گئی۔ آج ہم 30ویں سپارے کی دوسری سورۃ النازعات کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 81ویں سورت ہے اور سورتوں کے اعتبار سے 79ویں نمبر پر ہے، 79۔ اس کے 2 رکوع ہیں، 46 اس کی آیتیں ہیں اور یہ مکی سورت ہے۔ اس کا نام سورۃ النازعات ہے چونکہ اس کی پہلی آیت ہے نازعات، اسی سے اس کا نام رکھ دیا گیا۔ قرآن کریم کی جتنی بھی صورتیں ہیں 114، ان کی جو شروعات ہے کہ کس طرح سے اللہ نے ان صورتوں کو شروع کیا ہے، اس کے 10 قسمیں ہیں، کبھی انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ اس میں سے ایک قسم ہے قسم کے ساتھ گفتگو کو شروع کرنا۔ تو قسم کے ساتھ گفتگو سے شروع ہونے والی جو صورتیں ہیں وہ کل 15 ہیں قرآن کریم کے اندر۔ ان میں سے ایک سورۃ النازعات ہے کہ اللہ رب العزت ابتدا ہی قسم سے کرتے ہیں، چند چیزوں کی قسم کھا کر اس کے بعد جواب قسم لے آتے ہیں۔ یہاں پر بھی ترتیب کچھ ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے 4 آیتیں تلاوت کی، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا۔ اب والنازعات غرقا، نازعات سے کیا مراد ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے والنازعات غرقا کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی کے ساتھ کافروں کی جان نکالتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے۔ نازعات نزع سے ہے اور نزع کہتے ہیں نکالنے کو۔ ویسے تو قرآن کریم کے اندر نکالنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ازدرا، اس کے علاوہ اور ہیں، لیکن نزع اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی قرارگاہ سے کوئی چیز نکالنا۔ اب روح کا جو مقام ہے، اس کی جو قرارگاہ ہے وہ انسان کا بدن ہے۔ تو فرمایا کہ قسم ہے ان فرشتوں کی، والنازعات، ان فرشتوں کی جو سختی کے ساتھ کافروں کی جان نکالتے ہیں۔ اب غرقہ کہتے ہیں کہ ڈوب کر، انسان کسی چیز کے اندر ڈوب کے کام کر رہا، کوئی مگن ہو کے کام کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کیا ڈوب کے کام کر رہے ہو، کس کام کے اندر کس قدر غرق ہوئے پڑے ہو، مطلب کتنا اس کام کے اندر تم گھس گئے ہو۔ تو فرمایا کہ وہ جو فرشتے روح نکالتے ہیں انسان کے بدن سے، وہ جسم کے اندر گھس کر ایک ایک اعضاء سے روح نکالتے ہیں۔ انسانی بدن کے ایک ایک عضو سے وہ لوگ روح نکالتے ہیں۔ والنازعات غرقا، تو یہاں سے کفار کی جان نکالنا مراد لیا گیا ہے کہ کفار کی جو جانیں ہیں وہ سختی کے ساتھ نکلتی ہیں۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا والناشطات نشطا، اور مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی کے ساتھ بند کھولتے ہیں۔ اب یہاں سے وہ فرشتے مراد ہیں جو روح نکالتے ہیں آسانی کے ساتھ، گویا کہ بند کھولنا۔ مسلمانوں کی جو روح ہے وہ فرشتے آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ اب ایک چیز ہے اس کو گرہ لگی ہوئی ہے، آپ اس کو ویسے ہی کھینچنا شروع کر دیں، توڑنا شروع کر دیں تو اس چیز کے اندر مزید شدت آئے گی، سختی آئے گی۔ بسا اوقات ایک گرہ لگی ہوئی ہوتی ہے، آپ اس کو کھینچتے ہیں تو وہ گرہ اور مضبوط ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، اور اگر اسی گرہ کو آسانی کے ساتھ کھولا جائے تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ کھل جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ فرشتے جو مسلمانوں کی روح نکالتے ہیں وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ کسی چیز کی گرہ کھولی جا رہی ہو، اس قدر تکلیف بھی ہونے نہیں دیتے۔ لیکن اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ بظاہر ہم دیکھتے ہیں بسا اوقات کہ کافر کی روح بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے،
جھٹکا لگا وہ مر گیا، ادھر ایکسیڈنٹ ہوا ادھر وہ مر گیا، ادھر گرا ادھر وہ مر گیا، اور بظاہر نظر آتا ہے کہ مسلمان کبھی کبھار 3 گھنٹے 4 گھنٹے نزا کے عالم میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے والنازعات غرقا، کہ کافر کی روح مشقت کے ساتھ نکالی جاتی ہے، والناشطات نشطا، اور جو مسلمان لوگ ہیں ان کی روح آسانی کے ساتھ نکالی جاتی ہے۔ مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ کفار کو ہم نے جلدی مرتے دیکھا ہے، مسلمانوں کو تڑپتے دیکھا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ظاہری حالت نہیں ہے، اس سے مراد باطنی حالت ہے۔ جب جسم سے روح نکالی جا رہی ہوتی ہے اس وقت جو کافر کو تکلیف ہوتی ہے وہ مسلمان کو نہیں ہوتی۔ بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ وقت زیادہ لگ رہا ہے، لیکن اندرونی طور پہ باطنی طور پہ مسلمان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف ایک کافر کو ہوتی ہے۔ تو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں والنازعات غرقا، مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی کے ساتھ جان نکالتے ہیں، والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی بھی جو آسانی کے ساتھ جان نکالتے ہیں، یعنی کہ گرہ کھولتے ہیں، بند کھولتے ہیں، والسابحات سبحا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہیں، یعنی کہ وہ جب چلتے ہیں تو وہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کوئی انسان پانی کے اندر تیر رہا ہو۔ وہ فرشتے جب روح لے کر نکلتے ہیں، اس سے یہ بھی مراد ہے نکالنے والوں نے روح نکالی، اس کے بعد وہ یوں جا رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی چیز پانی کے اندر تیر رہی ہو، وہ آسمانوں کی طرف لے کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں۔ ساتھ میں ارشاد فرمایا فالسابقات سبقا، کہ وہ سبقت لے جاتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، تاخیر نہیں کرتے۔ اللہ کا امر ہو اور فرشتے اس کے اندر تاخیر کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ فرشتے کام کو پورا کرنے کے لیے جلدی کرتے ہیں، سبقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ تاخیر ہو فرشتوں سے، فرمایا ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ فرشتے کو ایک کام کو حکم دیا جائے وہ فوراً اس کو عمل کے اندر لاتے ہیں۔ اسی سے ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک بی بی آئی، اوس بن الصامت رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت خولہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ اور طلاق کن الفاظ کے ساتھ دی ہے؟ انت کظہر امی، عرب کے ہاں ان الفاظ سے طلاق مراد لے لی جاتی تھی اور باقاعدہ طور پہ اس کو بالکل اپنی زندگی سے الگ کر دیا جاتا تھا کہ تو میرے پر میری ماں کی طرح ہے۔ یہ الفاظ وہ کہتے تو وہ یوں سمجھا جاتا تھا جیسے اس نے طلاق دے دی۔ اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی تک اس حوالے سے وحی نہیں آئی تھی تو یہ سلسلہ ایسے ہی چل رہا تھا۔ تو یہ عورت آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، مجھے کہہ دیا ہے انت کظہر امی، تو آپ میرے حق میں میرا فیصلہ فرمائیں۔ فیصلہ کروانے بھی آئی ہے اور ساتھ میں کیا کہہ رہی ہے؟ یا رسول اللہ میرے حق میں میرا فیصلہ کروائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بی بی جب اس نے کہہ دیا ہے تو ہو گئی، کیونکہ معمول یہی چلا آ رہا تھا، مشہور عمل یہی تھا کہ جیسے ہی طلاق دے دی جاتی ان الفاظ کے ساتھ طلاق واقع ہو جاتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث نہ شروع ہو گئی۔ قرآن نے اس کو جھگڑے کا نام دیا، اور جھگڑا دو قسم کا ہوا کرتا ہے، ایک گالی گلوچ سے ہوا کرتا ہے، ایک منت سماجت سے ہوا کرتا ہے کہ کسی بات پہ بضد ہو جانا، اصرار کرنا، منت سماجت کرنا۔ تو وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منت سماجت کرنے لگی، اللہ کے رسول میں بوڑھی ہوں، میں اس حالت کے اندر، اس عمر کے اندر کہاں جاؤں گی، کس کے در پہ جاؤں گی، بچے چھوٹے ہیں ان کو ساتھ لے کے جاتی ہوں تو ان کو پال نہیں سکتی، شوہر کے پاس چھوڑتی ہوں اکیلی کہاں جاؤں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فیصلہ فرمائیے۔ اماں عائشہ فرماتی ہے میں بھی گھر پہ تھی اور یہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی کہ کچھ باتوں کی سمجھ مجھے آ رہی تھی، کچھ باتوں کی سمجھ مجھے بھی نہیں آ رہی تھی، یعنی کہ اتنی آہستہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو فرما رہی۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا بی بی کچھ نہیں ہو سکتا،
تو جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مایوس ہو گئی تو یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور نظر اٹھائی تو بڑے بڑے آنسو اس کے چہرے پہ گر رہے ہیں، فرمانے لگی اے اللہ، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کر دیا، اے میرے مالک مجھے انہی کی زبانی بشارت عطا فرما، میرے حق کے اندر وحی نازل فرما۔ اور یہ کہتے ہوئے ام عائشہ فرماتی ہیں کہ ابھی چند قدم گھر سے دور گئی تھی کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پر کپ کپی شروع ہو گئی، وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ تو میں نے آواز دی خولا رکو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو وہ واپس مڑ کر آئی اور اس انتظار میں ہے، خوف بھی ہے کہ میرے حق میں اترتی ہے یا میرے مخالف اترتی ہے۔ اب قرآن کی آیت اتر گئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ قد سمع اللہ، تحقیق کہ اللہ نے سن لی وہ گفتگو، قول التی تجادلک فی زوجہا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے متعلق ایک جھگڑا لے کر آئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور جب وہ حضور سے مایوس ہو گئی تو اس نے اپنی شکایت اللہ کے ہاں پیش کر دی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ رب العزت نے سن لی۔ تو اللہ رب العزت نے آگے اسی کے حق کے اندر فیصلہ فرما دیا کہ ان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، ہاں یہ کام گناہ ہے لیکن اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو اس سے غرض یہ تھی کہ اب اس عورت نے یہ الفاظ کہے، نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور ابھی چند قدم چلی تھی کہ اللہ رب العزت نے جو ہزاروں سال کا فاصلہ ہے سیکنڈوں کے اندر جبریل کو حکم دیا، اور جبریل پر جو ہے وہ پل جھپکنے سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گئے حکم لے کر۔ تو یہ آیت سے مراد بھی یہی ہے، فالسابقات سبقا، کہ وہ فرشتوں کو جب حکم دیا جاتا ہے تو وہ سبقت لے جاتے ہیں، تاخیر نہیں کرتے، فوراً عمل پیش۔ فالمدبرات امرا، اور تدبیر کرتے ہیں، امر کو پورا کرنے میں تدبیر کرتے ہیں۔ تو یہ 4 قسمیں اللہ رب العزت نے کھائی۔ اس کے بعد علماء نے لکھا ہے جو اس کا جواب قسم ہے، اللہ نے اس کو محذوف کر دیا، یہاں بیان نہیں کیا۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، آگے فرمایا لتبعثن ولتحاسبن، یہ اس کا جواب قسم ہے کہ مجھے ان 4 چیزوں کی قسم ہے، ان فرشتوں کی قسم جو کفار کی جان نکالتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم جو مسلمانوں کی جان نکالتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم جو تیرتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم جو سبقت لے جاتے ہیں کہ لتبعثن، تم ضرور بضرور اٹھائے جاؤ گے۔ کفار انکار کرتے تھے اس چیز کا کہ ہم قیامت کے دن کیسے اٹھائے جائیں گے، مانتے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا لتبعثن ولتحاسبن، تم اٹھائے بھی جاؤ گے اور تمہارا حساب بھی ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا یوم ترجف الراجفہ، پھر آگے قیامت کے احوال پھر بیان کیے کہ جس دن وہ ہلا دینے والی آئے گی۔ اب اس سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ نفخہ اولا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا اور جتنی انسانیت زندہ ہوگی وہ سب کے سب مر جائے گی، تو اس سے وہ پہلا سور ہے جو پھونکا جائے گا وہ مراد ہے یوم ترجف الراجفہ، کہ جب وہ ہلا دینے والی، راجفہ کہتے ہیں ہلا دینے والی کو، جب وہ ہلا دینے والی آئے گی تتبعها الرادفہ، پھر اس کے بعد ایک اور اس کے پیچھے آئے گی۔ تو 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا، سور پھونکا جائے گا، 40 سال کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا۔ تو جو انسانیت، جتنی بھی انسانیت ہے آدم علیہ السلام سے لے کر انسانیت کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے سب کے سب ختم، اور 40 سال کے بعد جب تتبعها الرادفہ، دوبارہ پھر سور پھونکا جائے گا، یہ ایک آواز ہوگی، اس سے تمام انسانیت دوبارہ زندہ ہو جائے گی، ان کی جو روحیں ہوں گی وہ دوبارہ ان کے جسموں کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ، فرمایا کہ اس دن بعض دل ایسے ہوں گے کہ جو دھڑکنے والے ہوں گے، بعض دل دھڑکنے والے ہوں گے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے قلوب کو نکرہ لایا،
سارے دل نہیں، کچھ نیک لوگ بھی ہوں گے، کچھ مسلمانوں میں فرمانبردار بھی ہوں گے، کچھ کافروں کے، کچھ مسلمانوں میں نافرمان بھی ہوں گے، تو بعض دل دھڑکنے والے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے۔ اس انسان کے اوپر کبھی کبھار خوف طاری ہوتا ہے تو دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا یہی کیفیت ہوگی تمام انسانیت کی۔ ابصارها خاشعہ، اور ان کی جو آنکھیں ہوں گی وہ جھکی ہوئی ہوں گی۔ ابصارها، ابصار کہتے ہیں آنکھوں کو، ابصارها، ہا کی ضمیر در حقیقت جا رہی ہے یہاں قلوب کی طرف، کہ ان قلوب کی جو آنکھیں ہیں، تو قلوب سے مراد صاحب قلوب ہے۔ اب دلوں کی تو آنکھیں نہیں ہیں، جو صاحب قلوب لوگ ہوں گے، جو صاحب دل لوگ ہوں گے، ان کی جو آنکھیں ہوں گی وہ جھکی ہوئی ہوں گی۔ سے انسان سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو جائے یا کسی کے سامنے پیشی آ جائے اور اس نے وہ غلطی کی ہوئی ہو تو شرم کے مارے اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی، دل دھڑک رہا ہوتا ہے، آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اب کیا جواب ملتا ہے، کیا کہا جاتا ہے۔ یہی کیفیت ہوگی، اللہ بیان فرما رہے ہیں یقولون انا لمردودون فی الحافرہ۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ لوٹائے جائیں گے، مرنے کے بعد پھر ہم دوبارہ اسی زندگی میں آئیں گے جس طرح ہم جی رہے ہیں۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، دوبارہ ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے، زندگی ملے گی، یہی جسامت ہوگی، اسی طرح جو ہے وہ حشر و حواس۔ یہ کفار کہا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے، ٹولہ ٹولہ بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، آپس میں گفتگو کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کا مذاق اڑانا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہم مریں گے، مرنے کے بعد پھر ہم زندہ ہوں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، تو کیا یہ جو ہم اس طرح زندہ ہے یہ مرنے کے بعد، مٹی ہونے کے بعد پھر اس طرح زندہ ہوں گے؟ بعید چیز نظر آتی تھی ان لوگوں کو یہ۔ تو اللہ نے آگے کہا کرتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ بوسیدہ ہو جائیں گی۔ انسان جب مرتا ہے چند عرصے کے بعد اس کی جو ہڈیاں وہ بھی بوسیدہ ہو جاتی ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، تو کہتے تھے کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، کیا یہ دوبارہ وجود میں آئیں گی؟ ایک محال چیز تھی ان کے نزدیک۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ گفتگو کیا کرتے تھے، ایک یہ آپس میں بیٹھ کر بھی کہا کرتے تھے قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، جس طرح یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، ان جسامتوں کے اندر دوبارہ روح آئے گی، اللہ ہم سے حساب لے گا، تو خود ہی آپس میں کہا کرتے تھے تلک اذا کرۃ خاسرہ، اگر یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے محمد کہتے ہیں یہ تو پھر بڑے گھاٹے کا سودا ہے، تو خسارہ میں چلے جائیں گے ہم لوگ، کہ ایک تو ہم نے تیاری نہیں کی ہوئی، اگر یہ بات سچی نکل آئی جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اچھے برے کا حساب دینا ہے، تو اگر اس طرح واقعی ہو گیا تلک اذا کرۃ خاسرہ، بڑے خسارے کا سودا ہو گئی۔ تو کبھی یہی بات وہ مذاق میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ دیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ کہتے ہیں اٹھائے جائیں گے، تو اگر یہ اٹھائے گئے پھر تو بڑا خسارہ ہوگا ہمارے لیے، تمسخر کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی خود بیٹھ کر بھی سوچا کرتے تھے آپس میں بیٹھ کر کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو بڑے خسارے کا سودا ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ ایک سخت قسم کی آواز ہوگی، وہ جو چیخ ہوگی ایک سخت قسم کی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، جب وہ آواز لگے گی تو بس اچانک تم لوگ ایک میدان کے اندر جمع ہو جاؤ گے۔ ساحرہ کہتے ہیں ایک سفید اور ہموار زمین کو، کہ جب آواز لگائی جائے گی، اس سے دوسری آواز مراد ہے، دوسری دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو جتنی بھی انسانیت ہے، جتنی بھی مخلوق ہے، وہ اچانک ایک میدان کے اندر جمع ہو جائے گی۔ آگے ارشاد فرمایا هل اتاک حدیث موسیٰ، یہاں سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو تسلی دی ہے کہ یہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی کاذب کہتے ہیں، آپ نے جو ہے وہ دل بڑا رکھنا ہے، آپ کو موسیٰ کا قصہ یاد نہیں ہے، آپ تک موسیٰ کا قصہ نہیں پہنچا کہ کیسے ان پر ظلم و ستم ہوا۔ فرعون کہ جب اس کو لوگوں نے بتایا، اس نے خواب دیکھا
خواب دیکھا تو اس نے معبرین کو بلایا اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے اس کی تعبیر دو۔ قرآن نے مختلف مقام پر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جا بجگہ بیان کیا۔ 500 سے زائد آیات ہیں جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، بلکہ پورے قرآن کے اندر سب سے زیادہ تذکرہ ہونے والے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ کبھی قصص کے اندر کیا، کبھی طٰہٰ کے اندر کیا، کبھی نازعات کے اندر کیا، مختلف صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ تو فرعون نے خواب دیکھا، معبرین کو بلایا، کہا مجھے اس کی تعبیر دو۔ ان لوگوں نے تعبیر یہ دی کہ فرعون تیرے اس قبیلے کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ 2 قومیں تھی، ایک قبطی تھی اور ایک بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل جو قوم تھی ایک غلام سمجھی جاتی تھی۔ اس فرعون نے اس کو اس لیے رکھا ہوا تھا کہ ان کے جو بچے، ان کی جو عورتیں بڑی ہوتی ان کو بطور خادم اور ان کو غلام بناتا، ان سے کام کاج لیتا۔ تو بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ ابھی پیدا نہیں ہوا، پیدا ہوگا۔ تو اس نے کہا کیا تدبیر کی جائے، اس کو روکا جائے کسی طریقے سے۔ کیا کیا اس کمبخت نے؟ بچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیتے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیتے۔ بنی اسرائیل کے اندر جو بچیاں پیدا ہوتی ان کو چھوڑ دیتے، جو بچے پیدا ہوتے ان کو قتل کرتا جاتا۔ تو اس کے جو وزراء تھے انہوں نے کہا اگر آپ اس طرح قتل کرتے رہیں گے تو یہ تو کل کو کوئی خدمت کرنے والا ہمارے پاس بچے گا ہی نہیں۔ ظاہر ہے انہی سے ہم کام کاج کرواتے ہیں، اپنی خدمت لیتے ہیں، تو کوئی بچہ نہیں بچے گا۔ تو ایسا کرے کہ 1 سال قتل کرے، 1 سال چھوڑ دیا کرے، یہ ٹھیک ہے۔ اب 1 سال وہ قتل کرتا بچوں کو، 1 سال چھوڑ دیتا۔ تو جس سال اس نے قتل نہیں کرنا، اسی سال اللہ نے ہارون علیہ السلام کو پیدا کیا، کہ اس سال تو ان کی حفاظت کر لی گئی۔ اور جس سال اس نے بچوں کو قتل کرنا تھا، اسی سال اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ بھی اپنی طاقت دکھاتے ہیں، اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ فرعون تو جس سال بچوں کو قتل کرے گا میں اسی سال موسیٰ کو پیدا کروں گا۔ اور پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد چند عرصہ رکھا اس کی ماں نے، اس کو خوف محسوس ہوا کہ اگر فرعون تک خبر پہنچ گئی تو وہ اس کو قتل کر دیں۔ اللہ نے دل کے اندر بات ڈالی۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اس کو ایک لکڑی کے تابوت کے اندر بند کر دو اور دریا کے اندر ڈال دو۔ اب موسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہیں، ماں نے اس کو تابوت کے اندر رکھا اور دریا کے اندر ڈال دیا، اور بیٹی سے کہا کہ اپنے بھائی کا خیال رکھنے کہ یہ کہاں جاتا ہے۔ بہن دریا کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تابوت چلتے فرعون کے گھر کے پاس سے، اس کا جو گھر تھا وہ دریا کے کنارے پہ تھا، محل، اس کے پاس سے گزرنے لگا تو عورتوں نے دیکھا، جو کام کرنے والی لڑکیاں تھیں، کہ ایک تابوت ہے، تو انہوں نے اس تابوت کو پکڑا، اٹھایا اور دیکھا تو اس میں بچہ۔ اب فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ علیہ السلام، اس کو کہا کہ اس کے اندر تو بچہ ہے جو بڑا ہی پیارا ہے۔ وہ آئی اور اس نے اٹھایا اور سینے سے لگایا کہ ہمارے بچے نہیں ہیں، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون نے کہا مجھے یہ وہی لگتا ہے جو میری سلطنت کو تباہ کرے گا، مجھے قتل کرے گا، چھوڑو میں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ بیوی نے کہا نہیں، اس کو جو ہے ہم اپنا بیٹا بنائیں گے اور کیا پتہ یہ ہمیں نفع دے۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ نفع تجھے ہی دے گا، مجھے تو نہیں دے سکتا۔ اور ہوا بھی پھر ایسا کہ وہ جو ہونا تھا اللہ نے اس کی زبان پہ جاری کر دیا کہ نفع اللہ نے حضرت آسیہ کو دیا کہ وہ اسلام لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ لیکن فرعون مجبور، بیوی کے ہاتھوں، ٹھیک ہے رکھ لیتے ہیں۔ اب جب گھر پہ لے کے آئے تو دودھ کا وقت، ایک عورت کو بلایا اس کو دودھ پلاؤ۔ چونکہ حضرت آسیہ علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، اس لیے جو ہے وہ چھاتی کے اندر دودھ بھی نہیں تھا، تو انتظام تو دودھ کا کرنا تھا۔ ایک عورت کو بلایا اس کو دودھ پلاؤ۔ قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، ہم نے تمام عورتوں کا دودھ موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا کہ کسی عورت کا دودھ یہ پی ہی نہیں سکتے۔ ایک کو بلایا، دوسری کو بلایا، تیسری کو بلایا، موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی۔ بہن کھڑی تھی، اس نے کہا میں ایک گھرانے کو جانتی ہوں جو بڑے خدمت گزار ہیں، مجھے امید ہے کہ اس کا دودھ پی لے۔
کہا بلا کر لاؤ، تو وہ بھاگتی ہوئی گئی، اماں کو لے کے آئی۔ جیسے ہی ماں نے جو ہے وہ بچے کو سینے سے لگایا تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب وہ کہنے لگا کہ بی بی تم یہیں رہو، ہم تمہیں اس کے بدلے میں پیسے بھی دیں گے، انعام و اکرام بھی ہوگا، بچے کو دودھ بھی پلاؤ۔ وہ کہنے لگی میرا گھر ہے، میرے بچے ہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی، ہاں بچہ لے جا سکتی ہوں، دودھ پلا دیا کروں۔ تو اللہ قرآن کے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس اس کی ماں کے پاس لوٹایا اور تاکہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اب ماں کے پاس بچے کو واپس بھی لوٹا دیا اور دودھ پلانے کا اللہ نے اس کو جو ہے وہ ایک صلہ بھی جاری کر دی ہے کہ پیسے بھی مل رہے ہیں، اپنے ہی بیٹے کو دودھ بھی پلا رہی ہے، اجرت بھی مل رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر کے جس بچے کو قتل کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو قتل کر رہا ہے، اللہ نے اسی کی پرورش اسی کے گھر میں کر کے دکھائی کہ فرعون جب میں رب کرنے پہ آتا ہوں تو پھر تو کیا کرے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اس کو ہر دفعہ شک ہوا کرتا تھا کہ مجھے لگتا ہے بچہ یہی ہے۔ ایک دفعہ گود میں اٹھایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی کو پکڑا اور داڑھی کو اتنی زور سے پکڑا کہ اس کو محسوس ہو گیا کہ یہ بچہ وہی ہے، کہ بچوں کے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہوتی۔ پھر اس کو شک ہو گیا، کہا میں اس کو قتل کر دوں گا۔ بیوی نے کہا بچہ ہے، کہا چلو اس کا امتحان لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بٹھایا اور ایک طرف جلتے ہوئے کوئلے رکھے، ایک طرف جو ہے وہ لال ہیرے رکھے، تو کہا اگر اس نے ان ہیروں کو ہاتھ ڈالا تو یہ وہی بچہ ہوگا، اور اگر کوئلوں کو ڈال دیا تو پھر ہو سکتا ہے بچہ ہے، میں غلط ہوں گا اپنی بات پہ۔ دونوں چیزیں سامنے رکھی تو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ہیروں کی طرف بڑھایا، لال کی طرف، تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، ہاتھ یوں کوئلوں کی طرف بڑھا دیا اور کوئلہ پکڑ کر موسیٰ علیہ السلام منہ کی طرف لے گئے۔ اسی وجہ سے وہ بعد میں جو ہے وہ توتلے ہو گئے، لکنت آ گئی زبان کے اندر۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو چکا ہے، اس کو دعوت دو، تو کیا کہا کہ اے اللہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیج دے کہ وہ فصیح اللسان ہے، میری زبان کے اندر لکنت ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ہوئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوئلے کو زبان پر رکھا، اس نے کہا ہاں یہ بچہ ہے، بس اس کو پتہ نہیں ہے، ویسے ہی اس سے ہو گئے۔ غرض اللہ رب العزت نے ان کو اسی کے گھر کے اندر جوان کیا۔ جوان ہونے کے بعد ایک دن دیکھا کہ ایک بنی اسرائیلی ایک قطبی کے لڑ رہا ہے جو ان کی اپنی قوم کا فرد تھا، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ موسیٰ میری مدد کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب گئے اور اس قطبی کو ایک مکہ مارا تو وہ اسی مکے سے مر گیا۔ اب بنی اسرائیلی جو ہے وہ تو نکل گیا ادھر، وہ آدمی مر گیا، نامعلوم لاش ہے۔ اگلے دن جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بنی اسرائیلی کو دیکھا کسی اور کے ساتھ لڑ رہا ہے، اس نے پھر آواز دی کہ موسیٰ میری مدد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کل بھی تو لڑ رہا تھا، آج بھی لڑ رہا ہے، کیا تو نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے؟ تو بڑے اسی کو مارنے کے لیے، بنی اسرائیلی کو نہیں دوسرے کو مارنے کے لیے، لیکن یہ ڈر گیا شاید مجھے مارنے آ رہے ہیں، تو کہا کہ موسیٰ کل اس کو مار دیا تھا، آج مجھے مارنے لگے ہو۔ تو وہ جو راز تھا وہ عام ہو گیا، وہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی کہ وہ جو کل نامعلوم لاش تھی وہ تو موسیٰ نے مارا تھا۔ حکم جاری کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین کی طرف نکلے، لمبا واقعہ ہے، وہاں دیکھا تو پہنچے تو ایک کنویں کے کنارے بیٹھ گئے، دو بچیاں آئیں پانی نکالنے لگی، اتنے میں دیکھا کہ لائن لمبی ہے اور وہ بچیاں جب پانی نکالنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ ہیلپ کر دی، وہ پانی نکال کر دیا، وہ گھر گئی، ابا سے کہا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے کہ ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا، بڑی حیا والا ہے، آنکھوں کے اندر حیا ہے، بڑی قوت والا ہے، آپ اس کو اپنا خادم رکھ لیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کر لیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر لے کر گئی، والد نے کہا آپ میری ایک بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں، اور جو ہے انہوں نے کہا میرے پاس حق مہر، کہا 8 سال میری خدمت کر لینا، یہ میری بکریاں ان کو چراتے رہنا، اگر 10 سال پوری کر دو تو یہ تمہاری مرضی۔ غرض موسیٰ علیہ السلام نے 8 کی بجائے 10 سال ان کی خدمت کی، حق مہر کی صورت میں اپنی بیوی کو لے کر واپس نکلے۔ تو کوہ طور کے قریب جب پہنچے تو اللہ رب بیوی کو دردیں شروع ہو گئی، کہا میں وہ آگ نظر آ رہی ہے تمہارے لیے تھوڑی آگ لے کر آتا ہوں تاکہ تمہیں سہولت ہو۔ وہاں پہنچے تو وہ آگ نہیں تھی، وہ اللہ کے نور کی تجلی تھی۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، یہ ارشاد فرما رہے کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ جو مقدس بستی تھی اس کے اندر اس کو پکارا، تو غرض وہاں پر پھر اللہ نے کہا کہ موسیٰ اب جاؤ فرعون کی طرف کہ وہ باغی ہو چکا ہے،
وہ اس کو جا کے دعوت دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیج دے۔ تو یہ پہلا احسان ہے جو کسی بھائی نے بھائی پر کیا کہ اللہ سے نبوت لے کر دی ہے، کہ ایسا بڑا احسان شاید ہی کسی بھائی نے کسی بھائی پر کیا ہو، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر کیا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بڑا احسان کر دیا کہ ان کو نبوت عطا کر دی۔ تو اذهب الى فرعون انه طغى، یہاں کہا گیا کہ جاؤ موسیٰ فرعون کی طرف کہ وہ سرکش ہو چکا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ساتھ میں کہا گیا فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، پس اس سے کہنا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ تیرا تزکیہ ہو جائے، تو راہ راست پہ آ جائے، تو درست ہو جائے، تیرا یہ ارادہ ہے، تیری کوئی خواہش ہے، یہ پیغام دے دینا اس کو۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، تاکہ میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف اور تو ڈر جائے۔ اب فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، لیکن وہ اپنی فرعونیت کے اندر مست، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے دلیلیں مانگی کہ تو اگر پیغمبر ہے تو مجھے دلائل دکھا، ثابت کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 2 معجزے دیے تھے، ایک ید بیضاء کہ جب یوں ہاتھ بغل کے اندر ڈالتے تھے نکالتے تھے تو یہ ہاتھ روشن ہو جاتا تھا، دوسرا ایک عصا دیا ہوا تھا کہ اس عصا سے وہ بڑے کام کرتے تھے، جیسے قرآن کے طٰہٰ میں فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ فرمایا قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اے اللہ یہ میرا عصا ہے، میں اس سے بڑے کام کرتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں ان کے لیے، اور بھی بڑے کام کرتا ہوں۔ تفسیر عزیزی کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا یہ رات کو جب سوتے تھے تو وہ بطور نگرانی ان کی حفاظت کیا کرتا تھا، جانوروں کے پاس چھوڑ کر چلے جاتے تو وہ درندوں کو پاس آنے سے روکتا تھا، بسا اوقات جب کنویں سے پانی نکالنا ہوتا تو وہ اتنا لمبا ہو جاتا کہ نیچے سے پانی نکالنے میں آسانی ہوتی۔ بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ 10,000 معجزے اس عصا کے اندر تھے۔ قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى قال القها، فرمایا اس کو ڈال دو، زمین پر ڈالو، فاذا هي حية تسعى، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ زمین پر پھینکا تو وہ عصا ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، سانپ بنا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام قرآن کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگانا شروع کر دی، جب اس عصا کو سانپ بنتے دیکھا تو دوڑ لگانا شروع کر دی۔ اب اللہ رب العزت نے پیچھے سے آواز دی کہ موسیٰ رکو، ولو ادبر ولم يعاقب، 20ویں سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دوڑ لگانا شروع کی تو اللہ رب العزت نے پیچھے سے آواز دی کہ موسیٰ رکو، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب رکے تو اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ اس کو پکڑو، اس عصا کو، اس سانپ کو پکڑو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سانپ کو پکڑنے لگے تو پشت کی طرف سے پکڑنا چاہا، اللہ نے کہا نہیں موسیٰ پشت کی طرف سے نہیں، منہ کی طرف سے پکڑو۔ جب منہ کی طرف سے پکڑنے لگے تو ہاتھ سے کپڑا لپیٹ دیا، کہا نہیں یہ کپڑا بھی اتار کے اب ایسے ہی پکڑو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی فرمایا انک من الآمنین، میں تمہیں حفاظت کا وعدہ کرتا ہوں، تم امن کے اندر رہو گے، تمہیں نقصان نہیں ہوگا، اس کو پکڑو۔ جیسے ہی ہاتھ ڈالا تو وہ دوبارہ عصا بن گئی، وہی عصا جسے چھوڑا تھا وہی عصا دوبارہ بن گیا، جو کہ ایک بہت بڑا سانپ بن چکا تھا۔ تو فرعون نے جب کہا کہ موسیٰ مجھے کوئی معجزہ دکھاؤ تو اللہ رب العزت نے کہا موسیٰ یہی معجزہ دکھاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ، عصا ڈالتے ہیں تو وہ سانپ بن جاتا ہے۔ اس کمبخت نے کیا کیا؟ اس نے کہا موسیٰ میں تیرے اس معجزے کا مقابلہ کروں گا۔ تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا، جادوگروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم بھی اپنی فنکاری دکھانا، جادو دکھانا۔ ایک مجمع لگایا، تمام مجمع اکٹھا ہے، اب سارے جادوگر آئے۔ روایات کے اندر ہے وہ جتنے جادوگر تھے تمام کے تمام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اختیار کی ہوئی تھی،
جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ، جس طرح ان کا لباس، جس طرح ان کا جبہ، اسی طریقے سے وہ لوگ بھی بن سور کے آئے تھے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ سانپ بن گیا، ادھر ان لوگوں نے جو رسیاں تھیں وہ پھینکی، وہ بھی سانپ بن گئی۔ اب میدان کے اندر ان کی رسیاں بھی دوڑ رہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا سانپ بھی دوڑ رہا ہے۔ اس سانپ نے کیا کیا؟ تمام رسیوں جو سانپ بنی ہوئی تھی سب کے سب کو کھا گیا۔ تو وہ لوگ بیک زبان ہو کر کہنے لگے، موسیٰ ہم تم پر اور تمہارے رب پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو سے صرف ایک چیز دکھائی جا سکتی ہے کہ رسی دوڑتی ہوئی نظر آئے گی کہ یہ سانپ بن گیا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ چیز کسی چیز کو کھا جائے۔ تو موسیٰ یہ جو تم نے کیا ہے یہ جادو نہیں ہے، ہم تم پر ایمان لاتے ہیں، تمہارے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو بعض روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اللہ یہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے، یہ تو میرے دشمن بن کے آئے تھے، تو نے انہی کو ہدایت دے دی۔ فرمایا موسیٰ کیسے نہ دیتا، یہ تیری مشابہت اختیار کر کے آئے تھے، موسیٰ تیرے مشابہ بن کے آئے تھے، مجھے وہ اتنی پسند آ گئی کہ میں نے ان کو ہدایت سے نواز دی۔ تو اگر یہ مشابہت اختیار کر لی جائے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یقینی طور پہ اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ نقل مار کے دیکھیں، اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ ایک بزرگ تو نہیں تھے، ایک آدمی تھا جس کے متعلق آتا ہے، بڑا گنہگار تھا، اور جب مرنے لگا تو اس نے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے دفنانے سے پہلے میرے چہرے کے اوپر آٹا گوندھ کے اس کا ایک لیپ کر دینا، جو میں نے داڑھی کاٹی ہوئی ہے اس کو تم اس جگہ کو پر کر دینا۔ کہا کیوں؟ کہا ایسے ہی رسول اللہ کے پاس جاؤں گا قبر کے اندر، جب ان کو میرے سامنے لایا جائے گا، مجھے ان کے سامنے کیا جائے گا تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں کیسے اپنے نبی کے سامنے پیش ہوں گا، تو کم از کم تم لوگ میرے چہرے کے اوپر آٹا مل دینا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ میری سامنا تو ہونا ہی ہے، کم از کم اتنی حیا کر کے جا رہا ہوں۔ تو اللہ پاک نے اسی کی وجہ سے ان کو معاف فرما دیا۔ تو آج یہ ظلم ہم کر رہے ہیں، یقینی طور پہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بہترین سنت ہے کہ اللہ جب تک انسان زندہ ہے اللہ موقع دیتا رہتا ہے، روز نکالتا ہے، اور ہم روز جا کر کٹا کے آتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ کٹانا بھی ایسے کہ جا کے نائی کی دکان پر کٹوانے کے بعد وہی چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ ظلم اس قدر چھوڑ کر آ جاتے ہیں، اتنا بھی نہیں سوچتے کہ میری داڑھی جو رسول اللہ کی سنت ہے اس کے ساتھ یہ نائی کیا کرے گا، اس نے اس کو اکٹھا کرنا ہے، ساتھ میں بغلوں کے بال ہے، زیر ناف بال ہے، یا تو کسی گند کی جگہ پر ڈالائے گا یا پھر اس کو گڈر کے اندر بہا دے گا جہاں زیر بال ناف، بغلوں کے بال، پیشاب پخانہ، ساتھ میں میرے حبیب کی پیاری سنت ہے وہ مکس ہو کے جا رہی ہے۔ اگر نہیں رکھنی کم از کم اتنی حیا کر لیا کریں کہ وہ جو میں نے داڑھی کٹوائی ہے اس نائی سے کہہ دیا بھائی یہ جو بال ہیں یہ شاپر کے اندر مجھے واپس کر دو کہ میرے حبیب کی سنت ہے، اسے میں جا کر کسی پاکیزہ جگہ پر دفن کروں گا۔ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھ لے گا کہ تو نے کیا حیا کی تھی میرے حبیب کی؟ اتنا ہی کہہ دیں گے کہ اللہ رکھ نہیں سکے، بڑے کمزور تھے لیکن اتنی حیا ضرور کی تھی کہ اللہ اس کو گڈر کے اندر بہنے نہیں دیا، وہ ہم نے پاک جگہ پہ جا کے دفن کر دی تھی، تو مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت اگر ہم اتنی بھی حیا کر لیں گے شاید اسی کی برکت سے ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اختیار کر لی جائے، موسیٰ کی مشابہت ان کے دشمنوں نے اختیار کی، اللہ رب العزت نے ہدایت عطا کر دی۔ کل ہی کا واقعہ ہے، میں اپنے ماموں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، گلی کے اندر کھڑے تھے ہم، بلکہ تو پچھلے سال رمضان کے اندر ان کا جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ اب کل رات ہم دروازے کے باہر کھڑے گفتگو کر رہے، اتنے میں اچانک ان کی نظر ایک لڑکے پہ پڑی جو مجھے فوراً کہا بھانجے ذرا اس کو دیکھنا، یہ بالکل احمد کی طرح، ان کے بیٹے کا نام احمد تھا، اب اسی طرح اس نے اینک لگائی ہوئی، اسی طرح اس کا چہرہ، اسی طرح تھوڑا سا سر بڑا۔ تو میں نے جب اس کو دیکھا واقعی وہ اس کے بیٹے کی طرح تھا، اور ادھر ماموں کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ویسے ہی آنسو سے آ گئے۔ ایک انسان کے اندر جب اپنے بیٹے کی مشابہت والے بچے کو دیکھتا ہے، جب ماں اپنے کسی مرے ہوئے بچے کی مشابہت والے بچے کو دیکھتی ہے تو دل کے اندر ایک جذبات اٹھتے ہیں، ایک محبت اٹھتی ہے کہ یہ جو بچہ ہے، یہ جو بچی ہے، یہ بالکل میرے مرے ہوئے بچے کی طرح ہیں، اور جذبات ایسے اٹھتے ہیں کہ اس کا وس چلے تو وہ اس کو سینے کے ساتھ لگائے، اس کے دو بوسے لے کہ اس کی شکل بالکل میرے فلاں بیٹے فلاں رشتہ دار کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ انسان کا یہ معاملہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اس
اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی شکل میرے فلاں بیٹے سے ملتی ہے، اس کی شکل میری بیٹی سے ملتی ہے، فطرتی بات ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو جب ہماری مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی جلتی ہوگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ملتا جلتا ہوگا، باقی تو اعمال کے اعتبار سے ہم بڑے کمزور ہیں، ہمارے پاس اللہ کے ہاں پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہی مشابہت، یہی نقل ہی لے کر چلے جائیں اللہ کے دربار میں، یہی حلیہ لے کر چلے جائیں، اور تو ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ کے سامنے یہی پیش کر دے کہ اللہ کچھ نہیں لایا، لیکن یہ چہرہ لے کر آیا ہوں جو تیرے رسول کا تھا، اللہ تجھے اس چہرے سے بڑا پیار تھا، بس یہی لے کے آیا ہوں تیرے دربار میں، تو مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت اسے دیکھ کر بھی شاید ہمیں معاف کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے ان کو ہدایت دے دی۔ کہا موسیٰ کیسے نہ دیتا، یہ تیری مشابہت اختیار کر کے آئے تھے، مجھے تو محبوب ہے، یہ تیری مشابہت اختیار کر کے آئے تھے، مجھے پسند آ گئے، میں نے ان کو ہدایت دی۔ تو فرما رہے ہیں فقال انا ربکم ثم ادبر یسعى فحشر فنادى۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ بڑی نشانیاں دکھائی فکذب وعصى، تو اس نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور سرکشی پہ آ گیا، نافرمانی پہ آ گیا۔ ثم ادبر یسعى، پھر واپس مڑا اور جو ہے وہ کوششیں کرنے لگا، تدبیریں کرنے لگا۔ فحشر فنادى، تمام لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اعلان کیا فقال انا ربکم الاعلی، کہ لوگوں میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو یہ انا جب دل کے اندر ہو تو اللہ رب انسان کے سارے کیے کرائے پر یہ پانی پھیر دیتا ہے۔ ایک تکبر، ایک انا کہ سب سے بڑا میں، قوت والا، طاقت والا، یہ بنی اسرائیل کے کمزور لوگ جو ہم چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، مجھ سے بڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے، پیسہ میرے پاس ہے، دولت میرے پاس ہے، عزت والا میں ہوں۔ تو اس چیز نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، کیا ہی خوبصورت اشعار ہیں، فرماتے ہیں پھلا دا تو عطر بنا، عطر دا پھر کٹ دریا، پھر اودے وچ تو غوطے لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی بندیا پہلے میں مکا۔ کہ جب تک اس دل کے اندر میں ہوں تب تک انسان کے تمام نیکیوں پر یہ پانی پھیر دیتا ہے۔ میں عزت والا ہوں، میری ذات اونچی ہے، میرا سٹیٹس اونچا ہے، میں مقام والا ہوں، میں رتبے والا ہوں، میں علم میں بڑا ہوں، یہ حقیر، یہ فقیر، اس کے پاس کچھ نہیں، یہ مسکین، یہ میں جب دل کے اندر آئے تو دوسروں سے خود کو اونچا سمجھنے لگے، یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو فرعون نے میں کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو اللہ کو اس کی یہ میں اس قدر ناپسند آئی، فرمایا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، پھر اللہ نے اس کو پکڑا، دنیا اور آخرت کی سزا دی، کہ دنیا کے اندر غرق کر دیا اور آخرت کے اندر حرق کر دیا، کہ حرق آخرت میں جلایا اور دنیا کے اندر اس کو ڈبو دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ، فرمایا کہ یہ عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے، اس کو ڈرنا چاہیے، اس واقعے کے اندر ایک عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ اس واقعے کے اندر عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے تھوڑا سا خوف رکھتا ہو۔ یہ واقعہ اسی لیے بیان کیا گیا۔ میرے محترم دوستو، ایک تو انا سے بچیں، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا